السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، جیسے کہ آپ سنتے ہیں کچھ غیر مقلد، کچھ دیوبندی، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے ایک قسطنطنیہ والی حدیث پیش کرتے ہیں۔ آج ہم ان لوگوں کے باطل عقیدے کا اور باطل استدلال کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں کہ یزید اس لشکر میں شامل ہی نہیں تھا جس لشکر کی بشارت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی دی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ یزید اور قسطنطنیہ، اردو اور عربک میں قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اور آج اس کو استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ترکی کی ایک فیمس سٹی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے کرسچن رومن بازنطین امپائرز کی بہت پاورفل حکومت تھی، جس میں ہمس، گریس، ترکی، میکڈونیا، لیبیا، فلسطین، جارڈن، کچھ عرب کے شہر بھی ان کے قبضے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا اس کی مغفرت ہوگی۔ ریفرنس صحیح بخاری حدیث نمبر 2924۔ حضرت محمود بن عربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ بیان کی جس میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ روم کے جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کا وصال ہوا، اور اس فوج کا سپاہ سالار یزید تھا۔ ریفرنس بخاری 1186۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ، اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ لشکر جنتی ہوگا جو سب سے پہلا فرسٹ کیسر پر حملہ کرے گا، نہ کہ بعد والا۔ اور اس حدیث میں صاف کیسر کا ذکر ہے، نہ کہ قسطنطنیہ کا، اور یزید روم کے کسی لشکر کا سالار تھا۔ چلو ہم قسطنطنیہ ہی مان لیتے ہیں، بٹ اس سے غلط استدلال کر کے آج وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، غیر مقلد، نجدی اپنے بپا یزید لعنت اللہ علی المنافقین پر فٹ کرتے ہیں، اس کو جنتی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یزید لعنت اللہ علیہ اس لشکر میں شامل تھا۔ حالانکہ ان کے بدعتی دھرم میں قیاس استدلال کرنا حرام بدعت ہے، بٹ یزید کی محبت میں سب جائز ہے۔ حضرت اسلم ابو عمران فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے جہاد کا ارادہ کر قسطنطنیہ نکلے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لشکر کے سپاہ سالار تھے۔ وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 2 آیت کے معنی سمجھایا۔ اسلم ابو عمران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ میں جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کا وہیں وصال ہو گیا۔ حوالہ سنن ابو داؤد، سعودی عرب سے چھپی ہوئی جلد 2 حدیث نمبر 2512۔ حضرت امام بدر الدین العینی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں کہ جنگ قسطنطنیہ میں دیگر صحابہ اکرام بھی تھے، اور وہیں 52 ہجری میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حوالہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 14 پیج نمبر 151۔ حضرت امام قسطلانی المتوفی 923 ہجری لکھتے ہیں کہ اور 52 ہجری کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ میں وصال فرمایا۔ ارشاد ساری شرح صحیح البخاری جلد 5 پیج نمبر 146 مطبوعہ مصر سے چھپی ہوئی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے، پتہ چلا قسطنطنیہ پر جہاد کا سپاہ سالار حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا وصال 46 ہجری کو شام میں ہوا، اور ان کے ساتھ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل رہے۔ یعنی معلوم ہوا جس لشکر میں آپ شامل ہو کر جہاد کر رہے تھے وہ پہلا لشکر ہوا، اور جس لشکر میں ان کا وصال ہوا وہ پہلا لشکر ہو نہیں سکتا، بلکہ وہ آخری لشکر تھا۔ یعنی کئی لشکر کے ساتھ آپ نے قسطنطنیہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ بعد والے کسی لشکر میں وصال ہوا جس کا سپاہ سالار یزید تھا۔
تو ہوگا یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے سنن ابو داؤد کا۔ یزید قسطنطنیہ کے پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا۔ وہابی نجدوں کے امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد 8 صفحہ نمبر 19 میں لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے، لکھتے ہیں کہ 44 ہجری اس سال میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلاد روم قسطنطنیہ کے ساتھ جنگ کی اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے موسم سرما یعنی سردی وہیں گزاری اور اسی میں حضرت بصر بن ابی ارطات نے سمندر سیاہ میں جنگ کی۔ حضرت امام جریر الطبری المتوفی 310 ہجری اپنے فیمس بک تاریخ طبری جلد 4 صفحہ نمبر 62 پر لکھتے ہیں، اسکرین آپ کے سامنے ہے، 44 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان بلاد روم میں داخل ہوئے اور سردیوں کا موسم وہیں گزرا اور حضرت بصر بن ارطات نے دریائے سیہ میں جنگ کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ 45 ہجری اس سال حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم میں سردیاں گزاری۔ ریفرنس تاریخ طبری جلد 4 پیج نمبر 212۔ وہابیوں اہل حدیث و دیوبندیوں کا بہت بڑا حافظ علامہ ابن کثیر لکھتا ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ نے 49 ہجری میں قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کی۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 31۔ حضرت بدر الدین عینی المتوفی 855 ہجری لکھتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ یزید 52 ہجری کے غزوہ قسطنطنیہ میں شریک تھا۔ ریفرنس عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 6 پیج نمبر 94۔ یعنی پتہ چلا کہ یزید لعنت اللہ علیہ پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا بلکہ 49 یا 52 ہجری سے لشکر میں گیا تھا، وہ بھی سزا کے طور پر زبردستی اس کو بھیجا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا لشکر 44 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں گیا تھا، اور صحیح قول یہ ہے کہ یزید 52 ہجری کے چوتھے لشکر میں گیا، جس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسکین آپ کے سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام ابن اسیر المتوفی 630 ہجری لکھتے ہیں کہ سن 50 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر جرار بلادر روم کی طرف بھیجا اور اس پر حضرت ابو سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور اپنے بیٹے یزید لعنت اللہ علیہ کو جانے کا حکم دیا۔ تو یزید لعنت اللہ علیہ بیٹھا رہا اور جانے سے ہیلے بہانے بنانا شروع کیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھیجنے سے رک گئے۔ 50 ہجری میں جب یہ لشکر قسطنطنیہ پہنچا تو اس کے بعد بڑی پریشانی کا سامنا ہوا۔ بیماری، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نے مجاہدین اسلام کو سخت آزمائش میں ڈالا۔ پھر یزید ان سب کا مذاق اڑاتے ہوئے گندے بےہودہ شعر پڑھتا ہے۔ یہ بھی ایک زبانی قرار ہے اس کی کہ وہ پہلا لشکر میں نہ تھا اور نہ ہی حضرت ابو سفیان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا، بلکہ وہ تو کہیں اور تھا۔ خود یزید کی ناپاک زبان سے سن لیں، اس جنگ میں لوگوں کو بھوک، پیاس اور سخت بیماری کی خبر یزید کو پہنچی تو وہ خوش ہو کر یہ شعر پڑھ رہا تھا۔ کیا شعر تھے وہ؟ مجھے پرواہ نہیں کہ ان لشکروں پر بخار اور تنگی کا تکلیف کی بلائے مقام فرق دنا میں آ پڑی، جبکہ میں دائرے مران میں اونی چادر پر تکیہ لگائے آرام سے لیٹا ہوا ہوں اور میرے بغل میں ام کلثوم موجود ہے۔ یزید کا جب یہ شعر پڑھنا اور مذاق اڑانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے قسم کھائی کہ اب یزید پلیت کو بھی وہاں بھیجوں گا تاکہ اس سے بھی مصیبت پہنچے جو وہاں مسلمانوں کے لشکر والوں کو پہنچی ہے۔ نوٹ: ام کلثوم یزید کی بیوی تھی جو عبداللہ ابن عامر کی بیٹی تھی۔ ریفرنس بک تاریخ اسیر پبلش دارالکتب علمیہ بیروت جلد 9 پیج نمبر 314 315۔ اس کے امام
مورخین ابن خلدون المتوفى 808 ہجری لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ بلاد روم پر 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں روانہ کیا گیا۔ یزید نے اس میں جانے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ مسلمانوں کے لشکر والوں کا مذاق اڑا رہا تھا اور اپنی لونڈی کو بغل میں بٹھا کر گندے بےہودہ شعر کہہ رہا تھا اور شراب پی رہا تھا۔ یعنی پتہ چلا کہ یزید 50 ہجری والے لشکر میں بھی نہیں گیا جو حضرت ابو سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں گیا تھا، بلکہ جانے سے منع کر دیا۔ یاد رہے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ اور اس لشکر کے امیر اور سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ 44 ہجری میں ہوا تھا اور بشارت پہلے لشکر کے لیے ہے۔ ریفرنس بک تاریخ ابن خلدون جلد 3 پیج نمبر 11-12 اسکین آپ کے سامنے ہے۔ حضرت امام ابن عساکر المتوفى 571 ہجری لکھتے ہیں کہ 50 ہجری میں لشکر کو موت اور بھوک کی شدت لاحق ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑا معاملہ محسوس ہوا۔ چنانچہ یزید لعنت اللہ علیہ کو اطلاع کر اس بات کی خبر دی تو اس وقت یزید لعنت اللہ علیہ شراب پی رہا تھا اور اس کے پاس ایک لونڈی تھی اور یہ اشعار گنگنا رہا تھا: مجھے پرواہ نہیں کہ ان لشکروں پر بخار اور تنگی و تکلیف کی بلائیں مقام فرق دنا میں آ پڑی، جبکہ میں دائر مرن میں اونی چادر پر تکیہ لگائے آرام سے لیٹے ہوا ہوں اور میرے پہلو میں ام کلثوم موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یزید 50 ہجری والے بھی لشکر میں بھی نہیں گیا تھا، بلکہ صحابہ تابعین کا مذاق اڑا رہا تھا، اور جس لشکر میں گیا بھی تو وہ بطور سزا کے مجبوری میں گیا تھا، جو 52 ہجری کا تھا، جس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا اور بشارت پہلا لشکر کے لیے ہے۔ پہلا لشکر وہ ہے جس میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار رہے، جو 44 ہجری میں ہوا، جن کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں جہاد کیا تھا۔ ریفرنس تاریخ دمشق جلد 65 پیج نمبر 406 اسکین آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھا ناظرین سامعین اکرام، یہ یزید پلید کو جو ہے جنتی ثابت کرتے ہیں، جبکہ وہ بدبخت کوئی سے بھی لشکر میں شامل نہیں تھا، شامل تھا بھی تو اس میں اور مذاق اڑا رہا تھا وہ جو لشکر والوں کا۔ تو اللہ کی لعنت ہو اس یزید پلید پر اور اس کے ماننے والوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی قسم، دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ تم کون ہو بھیا؟ تم کون ہو یار؟ 1400 سال کے اندر کس نے ایسی بات کری جو تم کر رہا ہو؟ 1400 سال کے اندر کون سے امام نے یزید لعنت اللہ علی المنافقین کی دفاع میں کسی نے کتاب لکھی ہو؟ بدعت تو تم نے ایجاد کری نا، اور چیلنج الٹا اہل سنت کو کر رہا ہو۔ جب تمہارے بارے میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک قوم ایسے آئے گی جن کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا، تو بھائی جب تمہارے حلق سے قرآن ہی نہیں اترے گا تو تمہارے حلق سے پھر یہ تاریخوں کی کتابیں کہاں سے اترے گی؟ تمہارے حلق سے پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، تاریخ طبری، تاریخ دمشق، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ کہاں سے اترے؟